اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 141 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کی آخری آیت ہے، اور اس رکوع کا مضمون یہاں آ کر مکمل کیا کہ جو پہلی امتیں تھیں جو وہ کر کے چلی گئیں، ان کے کیے کا بدلہ ان کو ملے گا اور آپ کو کیے کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کی ذات، برادری یا آپ کی لڑی کوئی بھی ہو اور آپ یہ کہیں کہ ہم فلانی جماعت میں ہیں، جماعت ہمیں بخشوا لے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہہ دی کہ اے بیٹی، دنیا میں مجھ سے جو کچھ لینا ہے لے لو، اللہ کے حصے میں سے میں کچھ نہیں دے سکوں گا۔ تلک امۃ قد خلت، تحقیق وہ امت تھی ایک جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، واسطے اس کے جو اس نے کمایا اور واسطے تمہارے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے ان کے بارے میں کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ دیکھیے، ایک ہے اللہ کا فضل اور ایک ہے کسب، کمائی۔ اللہ کا فضل تو وہ ہے کہ جو روپیہ آپ کو ملنا ہے جو روزی اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے، فضل لکھ دی ہے، وہ تو آپ کو ملنا ہے۔ لیکن وہ جو روزی اللہ نے لکھی ہے اس کو آپ نے کیسے حاصل کیا ہے، وہ کسب کہلاتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیے، یہ بہت گہری آیت ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی ہے، تو اس وصیت میں بھی یہ ایک بات کہہ دی تھی کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا الہ واحدہ، ہم ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سب کے معبود کی بندگی کریں گے۔ تو وہ جو امت تھی وہ گزر چکی، اب تم جو کرو گے سو کرو گے۔ اور ساری یہود و نصارہ کو دعوت دینے کے بعد یہ آخری آیت یہ بات کہہ دی۔ اور یہاں آ کر ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید نے اہل ایمان کو بندگی رب کی دعوت دینے کے بعد اس کو خالص کرنے کا طریقہ بتایا، اور جب خالص بات ہوتی ہے تو کسی کو ملاوٹ کرنے کی جرت نہیں ہوتی، اور وہ اہل ایمان کے اندر وہ جرت پیدا کی کہ تم آنکھیں کھول کر بات کرو۔ جو لوگ اس دین میں ملاوٹ کرنے والے ہیں ان کو کس نے اختیار دیا کہ تم اس دین میں ملاوٹ کرو؟ یہ اللہ کا دین خالص دین ہے، اور اس شہادت کو اگر آپ نے چھپایا تو جو اعمال آپ کرو گے اس اعمال کا بدلہ آپ کے ذمہ ہوگا۔ تو یہاں آ کر قرآن مجید نے روان ترجمہ سنیے، تلک امۃ، وہ ایک امت تھی جو قد خلت، تحقیق گزر چکی، لہا ما کسبت، واسطے اس کے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور واسطے تمہارے جو تم نے کمایا۔ یہاں آ کر ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کو اپنے گھوڑے کے پاس کھڑا کیا کہ میں ابھی آتا ہوں اور تم یہ ذرا رکھوالی کرو۔ آ کے دیکھا تو گھوڑے کی جو سیٹ ہے وہ نہیں تھی، اور دل میں خیال آیا کہ اب دیر ہو گئی ہے تو میں اس کو 100 روپیہ یا 100 اشرفی دے دوں گا یا 100 ریال دے دوں گا۔ تو آگے نکلے تو بازار میں پڑی تھی، پوچھا یہ میرے گھوڑے کی ہے، تو کتنے کی ہے؟ 100۔ میں نے اس شخص کو 100 دی ہے۔ وہ 100 روپیہ دیتے وقت ایک جملہ بولا کہ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ جو شخص ہے جس کو میں اپنے گھوڑے کے پاس کھڑا کر کے گیا تھا، وہ 100 روپے میں اس کو دے دوں گا، وہ حقدار ہو گیا۔ اگر وہ میرے ہاتھ سے لیتا تو اس کے لیے روزی حلال تھی، اور اس ذرائع سے وہ لے گیا کہ اس نے اس کو بیچا مارکیٹ میں اور 100 نکل گیا، اس کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ اس کو کسب کہتے ہیں۔ جو اللہ نے فضل لکھا ہے وہ تو ملے گا، اور آپ نے جس ذریعے سے، جس طریقے سے اس دین کو اختیار کیا ہے، جس پر وہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی جو محنت ہے وہ اللہ دیکھتا ہے، اور اس محنت کا اللہ قدردان ہے، ورنہ قدر ہی نہیں کرے گا۔ آج اللہ کی توفیق سے یہ پہلا پارہ ہم نے ایک ایک آیت کر کے مکمل کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یوٹیوب کے اوپر ہم نے جو اس کے تھمبنیلز بنائے ہیں وہ ہمارے سبق کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر حالات حاضرہ کی بات ہوتی ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں
اور قرآن مجید ہمیں کیا رہنمائی دے رہا ہے، اور ہمارے دشمن ہم سے کیا کر رہے ہیں، اور قرآن مجید نے کیا کیا ان کی وضاحت کی ہے۔ تو آج یہ پہلے پارے میں یہود و نصارہ کی بات مکمل کرنے کے بعد، ان کو دعوت دینے کے بعد اہل ایمان کو پاؤں پہ کھڑا کیا اور ترغیب دلائی کہ اب آپ ایک جماعت بنائیں گے اور جو امت مسلمہ ہوگی، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ظہور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔